بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm starting my course which is International Business and its course code is MGT 480. You already know about my profile. My name is Javed Iqbal and I'm working in ComSat's Institute of Information Technology in the Department of Management Sciences as an assistant professor. I have already taught you the course of managerial accounting in which I gave you about my detailed profile. So I think I should start teaching this course, International Business. I would try to link the course, some contents of this course, managerial accounting, with the international business. اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ بیکاز وین وی ٹاک اباؤٹ دا بزنس وی ہیو ٹو کیپچر دا ڈفرنٹ ڈائمینشنس. وین یو آر ڈوئنگ یور بزنس اٹ مینس یو نیڈ یور مینیجریل اسکلس, اینڈ اف یو وانا گو بیانڈ دا باؤنڈری آف اے کنٹری, if you want to do your business beyond the boundaries of your own country, so it means you are doing international business. So international business course will give you the complete detail. اس میں کیا کچھ contents ہوتے ہیں, کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے, اور آپ کے پاس انٹرنیشنل بزنس کے میتھڈ کون کون سے ہیں, اور انٹرنیشنل بزنس میتھڈس کو ڈیل کس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ سب کے سب آپ کو اس کورس کے اندر نظر آئیں گے. تھوڑا سا بریفلی آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں, اس کے جو کانٹینٹس ہیں, پھر ہم ڈیٹیل میں اس کا دیکھیں گے کہ ہم کون کون سی اس کی کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ کور کریں گے. اینڈ آئی اشور یو دیٹ دس وڈ بی اے ویری کمپریہنسو کورس آؤٹ لائن, جو باقی جتنے بھی آپ کی یونیورسٹیز ہیں ان سے بہتر آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح ایک ٹاپک کا لنک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے, دوسرے کا تیسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے, اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ آپ کو ان کا آئیڈیا ہو, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو. یہ چیزیں آپ کو پتہ چلنی بہت ضروری ہیں. سو لیٹ می گیو یو بریف اوور ویو اباؤٹ دس کورس اور بیسکس آف دس کورس. اٹس کورس کوڈ ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو, دس از MGT 480 اینڈ the course title International Business. It consists of 3 credit hours. It doesn't have any labs or practicals, and the lectures are 2 lectures per week. So this is basics about the course, and its assessment criteria like other courses that you have. It's midterm examination 1, that is 10 marks, midterm examination 2, sometime we used to call it sessional 2, 15% of the marks would be included. Assignments consist of 10 marks, quizzes 10% marks, GDB, your discussion board 5%, and 3 hours examination, that would be your terminal exams. It consists of 50% of the weightage of your total marks. So this consists of total 100, and which is divided into these number of components. Now the reading materials. Basically I have followed 2 books. One is International Business Management and it is written by Charles W. Hill, and this is very comprehensive book. اور اس کو جو اس میں کانٹینٹس لیے گئے ہیں ان کو اپنے مطابق میں نے ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس میں زیادہ سے زیادہ ہو. لیکن جو موسٹ آف دا پارٹ ہیز بین ٹیکن فرام دس انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ. اس میں جو ٹاپک کور کیے گئے ہیں یو کین پک فرام دیٹ. اس کے علاوہ دوسری جو بک میں نے فالو کی ہے دیٹ از انٹرنیشنل فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ اٹ از ریٹن بائی جیف میڈورا. یہ 2 بکس ہیں, ان کا میں نے آپس میں ایک لنک کریٹ کیا گیا ہے کہ ایک بزنس ہے تو اس کی فائنینشیل مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. ایک ٹاپک ہے, ظاہر ہے آپ نے بزنس کرنا ہے, میتھڈولوجی آپ کے پاس, تو آپ نے پھر اس کا لنک فائنینشیل میٹرز کا کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے. تو یہ اس طریقے سے میں نے ان کو سائملٹینیسلی چلایا. سو آئی ڈیڈنٹ مینشن دا چیپٹر نیم, نمبر آف چیپٹر. اس میں نے آپ کو بتا دیا ہوا کہ یہ ٹاپک کون سا ہے, اور وہ ٹاپک میں نے آپ کی جو بک ہے وہیں سے پک کیا ہے. لیکن وہ جو چیپٹر نمبر ہوتا ہے دیٹ از ناٹ مینشن, لیکن چیپٹر نیم جو ہے دیٹ از آلریڈی انکلوڈیڈ ان اٹ. تو وہ میں نے بتایا ہوا تاکہ ایک لنک آپس میں پتہ چلے اور آپ اس کو بڑی آسانی سے اس بک میں سے فائنڈ آؤٹ کر سکیں. Now what is an international business?
بریف اوور ویو, تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ہوتا کیا ہے, پھر اس میں کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں, کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. Now, international business introduces students to multinational corporations. یہ ظاہر ہے ایک جو انٹرنیشنل بزنس ہے وہ آپ اس کو نیرولی اگر اس طرح بات کریں کہ یہ ایک بزنس, اور اس کو اگر آپ نے انٹرنیشنلی کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک لارج اسکیل پر اپنے بزنس آپریشنز آپ کے آلریڈی ہونے چاہیے, تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس فنڈنگ موجود ہو, آپ کے پاس مینیجریل سکلز ہو, آپ کے پاس تمام کمپیٹنسیز ہوں. تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے when you have a corporation and that corporation is already working in different nations. So when a corporation works in different nations, that becomes a multinational. So our objective is to introduce the multinational corporations, and it has already been discussed in my previous course in businesses that now imping on the lives of almost everyone on earth. یہ ہر ایک کو ڈیل کرتی ہے, کیونکہ ظاہر ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی آپ جب کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں مارکیٹ سے تو وہ آپ کو بیسک سے ایڈوانس لیول تک ہر چیز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. سو دیز آرگنائزیشنز انڈرٹیک موسٹ آف دا ورلڈز ٹریڈ اینڈ این انکریزنگلی لارج شیئر آف اٹس اکنامک آؤٹ پٹ. وی آلریڈی نو اباؤٹ اٹ کہ یہ بڑا اسپیڈ سے ظاہر ہے یہ اپنا بزنس گرو کر رہی ہے, تو اس میں پوری ورلڈ ٹریڈ کو وہ انڈرٹیک کیا جا رہا ہے, اور یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کرتی ہیں, اور ان کا جو ایک کوانٹٹی ہے وہ بھی ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ MNCs distinguish themselves from domestic firms by taking control over industrial activities beyond the border of their own countries. اب اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں they have different options to do business in other countries. One option یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سمپل دے ٹرائی ٹو امپورٹ ایکسپورٹ دا پروڈکٹس, وہ ہمیں ان جنرلی پتا ہے, ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا, ایک آرگنائزیشن دوسرے کنٹری کے اندر جا کر کسی اور کمپنی کو پرچیز کر لیتی ہے یا اکوائر کر لیتی ہے, تو یہ بھی ایک ہے کہ وہ بیسیکلی جو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز آلریڈی چل رہی ہوتی ہیں ان کو ٹیک اوور کر لیتی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کے شیئر ہولڈرز کو پیمنٹ کر دیتی ہے. اس کی ڈیٹیل ہم اس میں پڑھیں گے اپنے کورس کانٹینٹس میں جو آلریڈی ہم نے پلان کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. دین دا مین پرپز آف دا کورس از ٹو پرووائڈ اے نان ٹیکنیکل انٹروڈکشن ٹو دا انٹرنیشنلائزڈ فرمز. اب ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے آپ کی کہ وی آر ناٹ گوئنگ ان دا ٹیکنیکلٹیز کہ ایک آرگنائزیشن کس طرح دوسرے کو انڈرٹیک کرتی ہے, بزنس کس طریقے سے کرتی ہے. وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا تھیوریٹیکل پرسپیکٹو. آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دس کورس از بیسیکلی ڈسکرپٹیو. یہ کوئی اس طرح کا کورس نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ ہم پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ انڈرٹیک کس طرح کیا جاتا ہے. ایک آپ کو ایک بیسز پرووائڈ کرنی ہے انٹرنیشنل بزنس کی, کہ انٹرنیشنل بزنس ہوتا کس طرح ہے, کیا کیا فارمز ہیں اس کی, اور کیا پروسیجرز ہوتے ہیں, ان سب کے لیے فنڈنگز کس طرح ارینج کی جاتی ہے, کون کون سے رسک انوالو ہوتے ہیں, ETC وغیرہ وغیرہ, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے. اینڈ آئی اشور یو انشاءاللہ this if after completion of this course you would be in a position to have a broad understanding کہ انٹرنیشنل بزنسز کس طرح کیے جاتے ہیں, کیا ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے, اور کس طرح ان کی فنڈنگ ارینج کی جاتی ہیں. یہ آپ کو ایٹ لیسٹ اس کورس کی کمپلیشن کے بعد آپ کو پراپر آئیڈیا ہوگا. اور جو میں آپ کو اس کے بعد آپ کو کورس کانٹینٹس بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنے کمپریہنسو ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ضروری ہے. دین with which we all eventually engage as customers, employees, shareholders, regulators and concerned citizens. یہ سارے کے سارے ایریاز کو کور کرتی ہے. تو اس لیے اس کورس کی امپورٹنس آپ کو خود اندازہ ہوگا جب اس کے میں کورس کانٹینٹس بتاؤں گا, اور اس کے آپ کو جس طرح لیکچرز آپ کے آپ ان کو سنتے جائیں گے, ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ ڈیولپ کرتے جائیں گے, تو پھر آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ یہ کورس کتنا امپورٹنٹ ہے, کس کے لیے, ہر ایک کے لیے. آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں لیکن یہ کس طرح اس کی جو کنسرنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے, کسٹمرز ہوں, امپلائیز ہوں, گورنمنٹ ہو, کمپنی اٹ سیلف ہو,
یا جو بھی ریلیویٹ جیسے بینکس وغیرہ وہ ہوں, تو کس طریقے سے یہ انٹرنیشنل بزنس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. تو آپ سے میں جو ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کورس وغیرہ میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ ہمیشہ اس اسٹوڈنٹ کی ڈسٹنکشن ہوتی ہے جو کمیٹڈ ہوتا ہے. جو کمیٹڈ نہیں ہوتا, ٹائم بائی پاس کرنا, ٹائم گزارنا جسٹ ٹو اسٹڈی فار دا سیک آف کمپلیشن آف دا ڈگری, تو اس کے ہاتھ میں صرف ایک پیپر آتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. تو اس کے لیے پھر آپ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپلائی کریں گے, جواب نہیں آ رہا, اپلائی کریں گے تو ڈفرنٹ آرگنائزیشنز میں ہم اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ہمیں ریسپونڈ نہیں دے رہے, شارٹ لسٹ وہیں سے کر دیتے ہیں, انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہیں پہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. دا ریزن از دیٹ کہ جو آپ کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اپلیکیشنز جمع کروائی ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ اچھے ہو, ان کے پاس نالج زیادہ ہو. تو مارکیٹ میں ایگزسٹ وہی کرتا ہے جس کے پاس نالج ہوتا ہے. وہ ایگزسٹ کبھی بھی نہیں کرتا, ہمیشہ اس کی جو پروگرس ہے, جو اس کے کیریئر انہینسمنٹ ہے, کیریئر ایکسل کرنا ہے, وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کے کروکوڈائل کو ہوتا ہے. ادروائز یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ویدر یو وانٹ بی لائک اے کروکوڈائل اور جمپنگ لائک بگ لیپس. آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. تو یہ اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. کورس سٹارٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا, میری پوری کوشش ہوگی آپ کو ڈیٹیل ڈسکرپشن دوں, آپ کو ہر لیکچر میں جو ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا اس کی کمپلیٹ پکچر آپ کو پرووائڈ کی جائے تاکہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کریں. اور یہ کورس اس طرح نہیں ہے کہ سمپل کچھ ٹاپک پڑھے اس کو ایکسپلین کیا دیٹس اٹ. نو, دس از اے ویری کمپریہنسو کورس. یہ کورس آپ اگر اچھے طریقے سے تیار کر لیتے تو آپ کے اس کے علاوہ جو کورسز ہیں ان کو یہ سپورٹ کرے گا. تو میری آپ سے یہ ایک جو بینگ این انسٹرکٹر ایڈوائس ہے, اور بینگ انسٹرکٹر اینڈ آپ سے ظاہر ہے اس ایریے میں آپ سے زیادہ ایکسپرٹیز بھی رکھتا ہوں, تو اس لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو کچھ پڑھنا ہے ایمانداری سے پڑھیں, اچھے طریقے سے پڑھیں. اور میرے خیال میں آپ کو کامسیٹ سے ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے کہ جو باقی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں جس میں ڈسٹینس لرننگ ہے آپ کو ڈسٹنکٹیو فیچرز دے رہا ہے جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. یہاں پر آپ پک کر سکتے ہیں جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, آپ کو سلائیڈز آپ کو نظر آتی ہیں, جو ٹیچر پڑھاتا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹائم ایسے بھی گزر جائے گا ویسے بھی گزر جائے گا. اچھے طریقے سے پڑھیں گے تب بھی گزرنا ہے, اگر اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تب بھی گزرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہم ٹائم لگا رہے ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کریں انسٹیڈ آف ویسٹنگ. تو یہ تھوڑا سا آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ کیجیے گا, اور یہ بہت ضروری ہے. سو موونگ فارورڈ اینڈ گیونگ یو دا بیسکس اباؤٹ دس کورس کہ کون کون سے کورس ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز, اینڈ ان دس ملٹی نیشنل کارپوریشن ٹاپک وی ول اسٹڈی دا گولز آف MNCs, واٹ آر بیسکلی دا آبجیکٹیوز. یہ ہم کچھ پڑھ بھی چکے ہیں, یو شوڈ ہیو این آئیڈیا ایز ویل کہ ہم اس کو ہم نے پڑھا ہوا ہے, اور ہمیں اس کی جسٹ ایک آپ کو میں نے جو شروع کے لیکچرز ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ایک ریویژن بھی ہو جائے گی, آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جائے گی. اور کیونکہ یہ ہر ایک جگہ اپلائی ہوتا ہے, آپ خبروں میں جائیں وہاں پہ سنیں, نیوز پیپرز پہ دیکھیں, ایوری ٹائم دا بزنس such kind of terminologies are used. MNCs have overtaken this, and MNCs have expanded their business, they introduce a new product lines. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. So that's why I have already added this topic for your understanding کہ آپ کو یہ یاد رہے اور آپ اس کے اوپر کمپلیٹ اپنی ایک گرپ رکھیں. So we have to talk about the goals of MNCs. Then what is an MNC? Basically ہوتا کیا ہے, MNCs کیا ہوتی ہیں, what are business combinations. I'm talking about, and in my earlier slide I told you that
کہ one company, a multinational corporations acquire or undertake another company in other country. تو یہ آپ کے بزنس کمبینیشنز ہوتے ہیں, اس کی ڈفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں کیوں ایک کمپنی دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو رہی ہے, کیا ریزنز ہیں, وی ول اسٹڈی ان ڈیٹیل. دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا کلاسز آف بزنس کمبینیشنز, کون کون سے اس میں کلاسز ہوتی ہیں, کلاسیفیکیشن دیکھیں گے. دین اف اے کمپنی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی انڈر ٹیکن بائی دا ادر کمپنی, then what kind of defensive techniques they can take to resist the hostile takeover, because there is two kinds of takeovers, hostile takeover and friendly takeover. Now if there is an hostile takeover, ایک زبردستی کیے جا رہا ہے, تو اس کو کس طریقے سے ریزسٹ کرنا ہے, what are different kinds of techniques which are being used by the company, so we will discuss about it. Then business combinations, why and how, what is actually a reason behind, کہ کیا بیسک ریزنس ہیں آپ کی بزنس کمبینیشنز کے لیے, why one company is acquiring the other company or one company is interested to be acquired by the other company. تو یہ دونوں ہی درمیان میں آ سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ایکوائر ہونا چاہتی ہے, کیوں ہونا چاہتی ہے, اور ایک کمپنی دوسری کو ایکوائر کرنا چاہتی ہے, what is actually a reason behind. So this would be covered in this area. Then what are the types of business combinations, پہلے ہم نے کلاسز پڑھی ہیں, پھر ہم اس کی ٹائپس پڑھیں گے, ٹائپس کیا ہوتی ہیں بزنس کمبینیشنز کی. میتھڈس فار ارینجنگ بزنس کمبینیشنز, کون کون سے میتھڈس یوز کیے جاتے ہیں ایک بزنس کو کمبائن کرنے کے لیے. دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دا پیرنٹ کمپنی سبسڈری ریلیشن شپ. وین اے کمپنی acquired the other company, so it becomes a relationship of parent and subsidiary. So what is actually a relationship? We will discuss in detail about it. Then we will talk about the financial statements and consolidated financial statements. کیا ان میں کیا فرق ہے, کیا کیا یہ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں بزنس کمبینیشنز, اور جب بزنس کمبینیشنز ہو چکا ہوتا ہے تو دین آپ کی جو انکم اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, یہ بیلنس شیٹ بنتی ہے, کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, اسٹیٹمنٹ آف آنرز ایکوٹی بنتی ہے, ایک سنگل کمپنی کی ہونی, اور دین پھر آپ کی ایک کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا کنسٹرینٹس انفرنگ ود دا MNC's گولز, کیا بیسک درمیان میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, کون سی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں جو MNC's جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے رکاوٹ ڈالتی ہیں. دین مینیجنگ ود دا کانسٹینٹس, پھر آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا ہے, ان کانسٹینٹس کو. اوکے, کانسٹینٹس ہیو کم, ناؤ دس بیکم دا ریسپانسبلٹی آف دا مینیجرز آف ملٹی نیشنل کارپوریشنز, ہاؤ دے اوائڈ آر دے کاؤنٹر دیز کائنڈ آف کانسٹینٹس, کس طریقے سے کیا جاتا ہے, وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ ان دس ٹاپک. دین وی ول ڈسکس اباؤٹ انٹرنیشنل بزنس. پہلے ہم ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے بارے میں پڑھ رہے تھے, ناؤ کمنگ ٹوورڈز دا انٹرنیشنل بزنس, بیکاز دیز ملٹی نیشنل کارپوریشنز ڈو دا بزنس آف انٹرنیشنل. They internationally work because when a company is just a corporation and it starts its operations beyond its boundaries, جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتے ہیں تو ایکچولی دے آر ڈوئنگ انٹرنیشنل بزنس. تو ہم اس میں جو پڑھیں گے دیٹ وڈ بی دا تھیریز آف انٹرنیشنل بزنس. وہ کون کون سی تھیریز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ اب انٹرنیشنل بزنس ہو رہا ہے, اور یہ بیسیکلی ریزنز بنتی ہیں انٹرنیشنل بزنس کی. دین سیکنڈلی وی ول ڈسکس اباؤٹ دا انٹرنیشنل بزنس میتھڈس, کون کون سے انٹرنیشنل بزنس میتھڈس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اس کے ساتھ. دین انٹرنیشنل اپرچونیٹیز, واٹ آر ایکچولی دا انٹرنیشنل اپرچونیٹیز دیٹ کم فرام دا مے بی کرائسس. جب کرائسس آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ کا جو اپرچونیٹیز آپ کے لیے کریٹ ہوتی ہیں, یا ا کمپنی گوز فار ان اندر کنٹری دیر از اے پوٹینشیل اوور دیر, تو جب وہاں پر ان کو پوٹینشیل نظر آتا ہے تو وہاں پر وہ بزنس کرنے کے لیے جاتی ہیں. تو ہم نے یہ اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ کرائسس آ جاتے ہیں یا پھر کرائسس نہیں آئے تو ایک مارکیٹ میچور ہو چکی ہے, ناؤ دا کمپنی ڈیسائڈز ٹو گو اوور دیر ویئر دیر از این اپرچونٹی, تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. دین ایکسپوجر ٹو انٹرنیشنل رسک, ناؤ ون کمپنی از گوئنگ فار دا اسٹارٹنگ آف آپریشنز ان دا ادر کنٹری, دے ہیو ٹو فیس لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. اس میں آپ کو پولیٹیکل رسک ہو سکتا ہے, آپ کو اکنامک رسک وہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے, ایکسچینج ریٹ کا رسک, دیر آر لاٹ آف رسک. یہ تو میں آپ کو ان جنرل بتا رہا ہوں نا, تو ایک ایگزامپل کے تھرو آپ کو بتانا ذرا ایزی ہوگا کہ ایک کمپنی دوسرے کنٹری کے اندر اگر کام کرنے کے لیے جا رہی ہے تو دے ہیو ٹو فیس لاٹ آف رسک.
کئی طرح کے رسک ہوتے ہیں, وہ ان کو ڈیل کرنا. پھر دس وڈ بی دا پارٹ آف یور ایکسپوجر ٹو انٹرنیشنل رسک. دین MNCs فوکس آن انٹرنیشنل ٹریڈ. کس طریقے سے انہوں نے فوکس کرنا ہے وین دے آر گوئنگ فار انٹرنیشنل ٹریڈ. سمپل وہ ٹریڈ کر رہے ہیں, اینڈ وی آلریڈی نو اباؤٹ اٹ وٹ از ٹریڈ وین یو میک این امپورٹ اور ایکسپورٹ. اب سمپل ٹریڈ وی آلریڈی نو اباؤٹ اٹ کہ پرچیزنگ اینڈ سیلنگ. دین a word is added international. جب انٹرنیشنل کا ورڈ ایڈ ہو جاتا ہے تو دین اٹ بیکمس دا ٹریڈ بیانڈ دا باؤنڈری آف اے کنٹری. اب اس کو کیسے ڈیل کرنا, دین انٹرنیشنل ارینجمنٹس آپ نے کس طریقے سے ارینج کرنا ہوتا ہے, دس از ریلیونٹ ود دا سروسز. دین ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. جب آپ کو انٹرنیشنل بزنس میتھڈز پتہ چل جائیں گے, جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے اس ایریے میں, تو پھر اس کے بعد ہم ان ٹاپکس میں سے اپنے ٹاپکس نکالیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے. اس میں سے ایک جو ہوگا آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی ہوگا. تو یہ جنرل آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں میں, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وچ آر دا کمپوننٹس انکلوڈیڈ ان اور کورس آؤٹ لائن. دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دا گلوبلائزیشن. اب یہ چیزیں جب بیسکس ہمیں پتہ چل جائیں گی MNCs کے بارے میں, جب ہمیں انٹرنیشنل بزنس کے بارے میں پتہ چل جائے گا, دین وی ول اسٹارٹ اسٹڈی دا گلوبلائزیشن. وہ گلوبلائزیشن ہوتی کیا ہے, گلوبلائزیشن ہے کیا چیز, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. کیونکہ آپ جب انٹرنیشنل بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے باؤنڈریز ختم ہوتی جا رہی ہیں کنٹریز کی. تو ایکچولی ورلڈ از بیکمنگ گلوبل ولیج. اب جس طرح ہم فون کی بات کرتے ہیں, ٹیلی فون کی, کہ یو کین ٹاک ٹو یور فیملی فرینڈس لیونگ ابراڈ ان اینی ادر کنٹری. سمپل آپ کو پے کرنا ہے اور آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. آپ کو وہ پرانا دور گزر گیا. تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے اٹ از اے گلوبل ولیج, کہ آپ کو ہر چیز ایکسیسیبل ہے. آپ کوئی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے اگر امریکہ کے اندر, تو وہ چیز آپ کو پاکستان کے اندر بھی ملے گی. تو یہ کس طریقے سے ہوا ہے, یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے کہ ورلڈز کی جو کنٹریز ہیں اس کی باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں. اب پرچیز اور سیل اس طریقے سے ہو رہی ہے جس طرح ایک ولیج کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. سو وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. دین گلوبلائزیشن آف مارکیٹس, اس کو پڑھیں گے ہم. گلوبلائزیشن آف پروڈکشن, یہ کیا ہوتی ہے, اس کو بڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ایمرجنس آف گلوبل انسٹیٹیوشنز, ظاہر ہے جب آپ کی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہونے چاہیے جو نہ صرف ان کو کنٹرول کریں بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. تو پھر اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم. سارے انٹرنیشنل بزنس کر رہے ہیں تو درمیان میں کوئی نہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز تو ہونی چاہیے. ادروائز کہ ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اندر بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر کون سا رول اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا, ادھر ایک کنٹری کا جو ایکسپورٹ کر رہا ہے یا جو امپورٹ کر رہا ہے. سو دیر شوڈ بی اے کنسنسس آن دیٹ. وہ کنسنسس آپ کو بتائے گا کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن دونوں کو ہی ریگولیٹ کرے. تو وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. دین وٹ آر بیسکلی دا ڈرائیورز آف گلوبلائزیشن, کون سے ڈرائیورز ہیں جو گلوبلائزیشن کو لے کر آ رہے ہیں. ڈکلائننگ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بیریئرس, ظاہر ہے جب آپ کی گلوبلائزیشن بڑھ رہی ہے تو آپ کے ٹریڈ کے بیریئرس وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, ان کو یا تو ختم کر رہے ہیں یا کم سے کم کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دین رول آف ٹیکنالوجیکل چینجز, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کنٹریز کو قریب لے کر آ رہی ہے. موبائل فون یہ ٹیکنالوجی ہے, قریب لے آئیے. آپ کا لیپ ٹاپ, آپ کا کمپیوٹر ایک ٹیکنالوجی ہے, یہ کنٹریز کو آپس میں قریب لے آیا. آپ سوشل نیٹ ورکس کے تھرو کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے فیس بک یوز کر رہے ہیں, آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, فین باکس اور یہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں, یاہو میسنجر ہے, MSN میسنجر ہے, جی میل, یہ سارے کیا چیزیں. یہ تو میں آپ کو وہ ایگزامپل دے رہا ہوں جہاں پر بزنس انوالو نہیں ہوتا. یہ سمپل ایک سوشل نیٹ ورکنگ کے ویب سائٹس ہیں, وہ آپ کو جو لوگ دوسرے کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریٹ کرتے ہیں. تو سوچیں کہ بزنس جس کے لیے ٹیکنالوجی ایمرج ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہوگا. تو وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا رول آف ٹیکنالوجیکل چینجز. دین چینجنگ ڈیموگرافکس آف دا گلوبل اکانومی, کس طرح شفٹ آ رہا ہے ایسٹرن سے ویسٹرن کی طرف, ویسٹرن سے ایسٹرن کی طرف, کس طرح یہ شفٹ آ رہا ہے آپ کا بزنس کی وجہ سے. دین چینجنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پکچر, آپ کی پہلے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں پر تھی, اب وہ کہاں پر موو کر رہی ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے, کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. دین مینیجنگ ان دا گلوبل مارکیٹ پلیس,
کہ آپ نے مینج کس طرح کرنا ہے اپنے بزنس کو. وین یو آر لیونگ ان اے گلوبل مارکیٹ, وین یو آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج, آپ کہیں پر بھی رہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو اپنے بزنس کو مینج کس طرح کرنا ہے. یہ تو ایک جنرل آپ کو بتا رہے ہیں. اس کی فردر کچھ کیٹیگریز ہیں وہ ہم اپنے لیکچرز کے دوران پڑھیں گے, کیونکہ کچھ سب ہیڈنگز آ جاتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ایک آپ کو جنرل آئیڈیا میں دے رہا ہوں اس کے بارے میں. دین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اس میں سے جو آپ کے میتھڈس ہیں بزنس کے, اس میں سے آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, اس کو ہم نے بڑی ایکسٹینسولی ڈسکس کرنا ہے. کیونکہ آپ کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کسی دوسرے کنٹری کے اندر جاتی ہیں, جب ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی اور بڑی لارج اسکیل پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کہہ لیں یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہہ لیں, کہ آپ سمپل ٹریڈ نہیں کر رہے, آپ سمپل بائنگ اینڈ سیلنگ پروڈکٹس کی نہیں کر رہے, بلکہ ایک کمپنی وہ پورے کا پورا اپنا پلانٹ دوسرے کنٹری کے اندر لے کر آ رہی ہوتی ہے اور وہیں پہ پروڈکشن کر رہی ہوتی ہے, تو اس کو آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. بینکس ہیں, بینکس اب فار ایگزامپل یو کے کا بینک ہے, اپنے برانچز پاکستان کے اندر اوپن کرنا شروع کر دیتا ہے تو دیٹ بیکمز ا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اسٹارٹ میں. تو یہ آپ کے انٹرنیشنل بزنس کے میتھڈز میں سے ایک میتھڈ ہے, اور بھی ہیں وہ ہم باقی فردر آپ کے جو ٹاپکس آئیں گے اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو امپورٹنٹ ہے, اکثر ٹی وی پہ ذکر ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز بڑی ہیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے انسینٹیو دینے ہیں, اور کمپنی جو کنٹریز ہیں وہ گرو کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کیونکہ لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, جابز ملتی ہیں, لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہوتا ہے. یہ اس طرح کی بہت ڈسکشن آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, آپ اپنے نیوز پیپرز کے اوپر اکثر دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی کیا ہے اور اس میں کون کون سے ٹاپک ہیں. We have to give the introduction of foreign direct investment. Then what are basically the motives behind foreign direct investment. دو جو آپ کو مینلی بتا رہا ہوں, فردر اس کی ڈیٹیل کون کون سے اس میں ہوتے ہیں وہ ہم اپنے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. ریونیو ریلیٹڈ موٹیوز اینڈ کاسٹ ریلیٹڈ موٹیوز. اتنی ساری بات آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہی ہوگی کہ ریونیو ریلیٹڈ موٹیوز میں آپ ریونیو انکریز کرتے ہیں اور کاسٹ ریلیٹڈ موٹیوز میں آپ اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کرتے ہیں, وی ول ڈسکس دس ان ڈیٹیل ان آور سبسیکوینٹ لیکچرز. دین what is actually benefit of international diversification. ڈائیورسفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ پورٹ فولیو بنا رہے ہوتے ہیں, آپ ڈائیورسیفائی کر رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ آپ کی, ایک پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر ڈائیورسفیکیشن ہے. تو اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں, ایک جگہ آپ انویسٹمنٹ کر دیں گے تو اس کا کیا نقصان ہے آپ کو, اور اگر ڈائیورسیفائی کریں گے تو اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. تو وی ول ڈسکس دس. دین ڈیسیژن سبسیکوینٹ ٹو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. کیا آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے جب آپ نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر دی ہے, فیل ہو گئی یا آپ کی وہ کامیاب ہو گئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, تو اس سے فردر آپ نے کیا ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. دین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان دا ورلڈ اکانومی, تھیوریٹیکل پرسپیکٹو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. دین دا فارم آف ایف ڈی آئیز, ایکوزیشن ورسز گرین فیلڈ انویسٹمنٹ, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکوائر کرنا ہے ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کو دوسرے کنٹری کے اندر, تو اس کی کیا کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں, کون کون سی کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں. اس میں آپ کے پاس ایک ایکوزیشنز ہے اور دوسرا گرین فیلڈز کہا جاتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے, ابھی یہاں پہ اس کی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. دین تھیریز آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اس کی بیک گراؤنڈ میں تھیریز کیا ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, وہ ہم پڑھیں گے. وائی اینڈ ٹائپس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس, کون کون سی ٹائپس ہیں اور کیوں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. دین پولیٹیکل آئیڈیالوجی اینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے پیچھے ایک جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے, کنٹریز کیوں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انسینٹیو دے رہے ہوتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ جی وی ہیو, فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان سیز دیٹ وی ہیو ویری گڈ اپرچونٹی آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, باقی کمپنیز کو کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی اس کا پولیٹیکل ریزنز کیا ہوتی ہیں, یہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. Then we will discuss about international institutions and the liberalization of FDIs, the theory of FDIs and government policy. یہ ہمارے کمپوننٹ ہوں گے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ
یہ آپ کے ان جنرل بتائے جا رہے ہیں. فردر ان کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں, وی ول ڈسکس when we would be discussing about the foreign direct investment in proper lectures. Then capital budgeting. Capital budgeting is the most important component for your foreign direct investment. Capital budgeting ہوتی کیا ہے, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ اس میں ٹاپک کس طرح اس کو کور کرتے ہیں. بیسیکلی when you need to make a foreign direct investment or a heavy investment, تو آپ کو ایک بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ایلوکیٹ کرنی ہوتی ہے. اب اس ہیوی انویسٹمنٹ کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے انفلوز اور آؤٹ فلوز دیکھنے ہوتے ہیں کہ کیش آؤٹ فلو کتنا ہوگا جب ہم انویسٹمنٹ کریں گے, کیش آپ کے پاس سے جا رہا ہے, اور کیش کا اس کے اگینسٹ جو فیو ایئرز ہوں گے نیکسٹ آپ کے پاس انفلو کتنا ہوگا. تو آپ جو یہ ایسٹیمیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہیوی انویسٹمنٹ کی, اس کے اگینسٹ آپ کو واپس میں ریٹرن مل رہے ہیں, تو اس کی جو ایسٹیمیشن ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ کی کیپٹل بجٹنگ ہوتی ہے. ایک سمپل بجٹنگ ہے اور ایک کیپٹل بجٹنگ. کیپٹل بجٹنگ آپ کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ہوتی ہے. اب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کیونکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, تو اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو آپ نے ایسے ہی نہیں کر دینا. یو نیڈ ٹو میک اے ہیوی اسیسمنٹ, ہیوج اسیسمنٹ. آپ نے پراپر اس کو چیک کرنا ہوتا ہے, اس کی اپریزلز کرنی ہوتی ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں اس کنٹری کے اندر. اب ایک کمپنی کسی کنٹری کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے, تو اب کیا وہ سمپل یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اپرچونٹی ہے تو انویسٹ کر دیں؟ نو, دے ول میک کیپٹل بجٹنگ. وہ کیپٹل بجٹنگ پراپر طریقے سے کریں گے اینڈ دے ول سی کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا ریٹرن کتنا ہوگا, کتنے عرصے تک کمپلیٹ ہوگا جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. پھر اس کنٹری کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کنٹری آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, اس کی پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, اس کے اکنامک سسٹم کیا چل رہا ہے, اس کی کرنسی کے کیا حالات ہیں, یہ سارے کے ساری دیٹ بیکمز اے پارٹ آف یور کیپٹل بجٹنگ. سو اس میں جو کمپوننٹس آپ کے انکلوڈیڈ ہیں دیٹ از یور بیسیکلی دا انٹروڈکشن آف کیپٹل بجٹنگ, دین سبسڈی ورسز پیرنٹس پرسپیکٹو. ناؤ کیپٹل بجٹنگ از میڈ آن دا بوتھ سائڈز آف پرسپیکٹو. ایک سبسڈی کمپنی کیا ہے کہ ایک کمپنی نے دوسری کو اکوائر کر لیا, جو اکوائر ہو گئی ہے دیٹ از سبسڈی, اور جس نے اکوائر کیا ہے دیٹ بیکمز اے پیرنٹ کمپنی. دین ریمیٹنگ سبسڈی ارننگز ٹو دا پیرنٹ, کہ اب سبسڈی نے جو ارن کیا ہے وہ پیرنٹ کے پاس جائے گا کہ نہیں جائے گا. دین ان پٹ فار ملٹی نیشنل کیپٹل بجٹنگ. کون کون سے اس کے ان پٹس ہوتے ہیں کیپٹل بجٹنگ کے, کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں دیٹ یو مسٹ کنسیڈر بفور میکنگ یور انویسٹمنٹ. جب آپ کیپٹل بجٹنگ کرتے ہیں تو ہر ایک کمپوننٹ کو آپ نے بڑے اچھی طریقے سے اس کی ویلیو ایڈ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے نیٹ ریزلٹ نکالنا ہوتا ہے. دین وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا ملٹی نیشنل کیپٹل بجٹنگ. پھر آپ آئیں گے کہ جب آپ کیپٹل بجٹنگ کر رہے ہیں تو اب آپ نے ملٹی نیشنل کارپوریشن کی کیپٹل بجٹنگ کرنی ہے, اور اس کا فارمولا کیا ہے, کس طریقے سے کی جاتی ہے, وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. بیسیکلی نیٹ پریزنٹ ویلیو فارمولا یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے کیپٹل بجٹنگ کے لیے. دین فردر جب یہ کر چکے ہوں گے تو ہم سبسڈی کا اور پیرنٹ کا پرسپیکٹو پہلے ان جنرل ہم ڈسکس کریں گے, پھر جو فارمولے کے تھرو اس کی پراپر ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. اگین وہی اس کے اب پیرنٹ اور سبسڈی کے انپٹس دیکھیں گے کیا کیا ہیں. دین کیپٹل بجٹنگ انالیسس پراپر طریقے سے اس کا انالیسس کریں گے. دین فیکٹرز ٹو کنسیڈر ان ملٹی نیشنل کیپٹل بجٹنگ, کون کون سے فیکٹرز ہیں دیٹ مسٹ بی ایڈڈ ان یور پارٹ آف کیپٹل بجٹنگ سو دیٹ یو کوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جب کیپٹل بجٹنگ کرنی ہے تو کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کو امپورٹنس دینی ہے اور کن فیکٹرز کو آپ نے امپورٹنس کم دینی ہے, تو یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. دین فائنلی ان دس کیپٹل بجٹنگ پارٹ, impact of multinational corporations capital budgeting on an MNC's value. ملٹی نیشنل کارپوریشن کی جو ویلیو ہوتی ہے, کس جگہ پر ملٹی نیشنل کارپوریشن کھڑی, اس کی ایکچولی ویلیو کیا ہے, وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ملٹی نیشنل کیپٹل بجٹنگ کی بجٹنگ کی جاتی ہے, ملٹی نیشنل کیپٹل بجٹنگ ہوتی ہے, تو اس کا ملٹی نیشنل کارپوریشن کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کس طرح ایک لنک کریٹ ہوتا جا رہا ہے ٹاپکس کا, کہ پہلے آپ نے ملٹی نیشنل کارپوریشن کے بارے میں پڑھا, ہوتی کیا ہیں, کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, پھر آپ انٹرنیشنل بزنس کی طرف چلے گئے,
انٹرنیشنل بزنس میں آپ نے میتھڈز پڑھیں گے انٹرنیشنل بزنس کے. پھر آپ ظاہر ہے جب انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں تو آپ کو گلوبلائزیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ گلوبلائزیشن ہوتی کیا ہے. جب آپ کو گلوبلائزیشن کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ ایکچوئل آتے ہیں اپنے جو آپ نے میتھڈز پڑھے انٹرنیشنل بزنس کے, اس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے کہ جب آپ لارج اسکیل پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی اور کنٹری کے اندر. اب جب آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یو نیڈ کیپٹل بجٹنگ. تو اب یہاں پر دیکھیں کس طرح ہماری ہیرارکی بنتی جا رہی ہے اپنے ٹاپکس کی. تو یہ 2-3 لیکچرز میں ہم اس کو کور کریں گے کیپٹل بجٹنگ کو. اب ظاہر ہے کیپٹل بجٹنگ آپ نے کر لی ہے, لیکن یو نیڈ ٹو میک دا کنٹری رسک انالیسس. آپ نے کنٹری کا جو رسک ہے اس کو انالائز کرنا ہے کہ کون کون سے رسک اٹیچ ہوتے ہیں, کہ کوئی بھی اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو آپ نے بینگ اے ملٹی نیشنل کارپوریشن مینیجر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک کنٹری کے اندر اگر آپ انویسٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو وٹ کائنڈ آف رسک یو ہیو ٹو فیس اینڈ یو ہیو ٹو کاؤنٹر دیم. کس طریقے سے آپ وہ کریں گے. آپ کے پاس پولیٹیکل رسک فیکٹرز ہیں, وہ آپ نے دیکھنے ہیں. کرپشن پرسپشن انڈیکس ہم نے پڑھنا ہے اس کے بارے میں. دین آپ کے فائنینشیل رسک فیکٹر, آپ نے پولیٹیکل رسک فیکٹر پڑھا, اس کے اندر آپ نے کرپشن جو پرسپشن انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. وہ کچھ میں آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دوں گا جو کرنٹلی سچویشن چل رہی ہے ڈیولپ کنٹریز کی اور ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کا کس کس لیول پر وہ کرپشن انڈیکس پہ ہیں, کہ ان کی جو اینٹیٹیز ہیں, جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, وہ کس جگہ کھڑے ہیں. وہ ہم اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ایک تو آپ کے پاس پولیٹیکل رسک فیکٹر ہے, دوسرا آپ کے پاس فائنینشیل رسک فیکٹر ہے, اس کو ہم پڑھیں گے. دین ٹائپس آف کنٹری رسک اسیسمنٹ, آپ نے اسیسمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے رسک کی. آپ کے پاس جو رسک اٹیچ ہوتے ہیں, اب آپ نے پولیٹیکل رسک بھی دیکھ لیا, فائنینشیل رسک بھی دیکھ لیا, آپ ان کو اسیس کیسے کرتے ہیں اس کی ڈسکشن ہم کریں گے. اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کون کون سے ہوتے ہیں. پھر ٹیکنیکس, آپ اسیسمنٹ کی ٹائپس دیکھ رہے ہیں, اب ٹیکنیکس کون کون سی ہوتی ہیں اسیس کرنے کے لیے, ان کو بڑی ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے. دین ڈیولپنگ ا کنٹری رسک ریٹنگ, اس کو پڑھیں گے ہم. کنٹری رسک ریٹنگ کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. دین انکارپوریٹنگ کنٹری رسک ان کیپٹل بجٹنگ, آپ کس طریقے سے کنٹری رسک کو اپنی کیپٹل بجٹنگ کے اندر لے کر جاتے ہیں. ہمارے پاس جو ان پٹس ہوں گے, جو فیکٹرز ہوں گے آپ کے کیپٹل بجٹنگ کے, اس کے اندر آپ نے کنٹری رسک بھی ایڈ کرنا ہوگا. تو آپ نے کس طریقے سے اور کس ویٹیج کے ساتھ کیپٹل بجٹنگ کے اندر وہ کنٹری رسک ایڈ کرنا ہے. دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا ریڈیوسنگ ایکسپوجر ٹو ہوسٹ گورنمنٹ ٹیک اوورس. اب اگر آپ کے پاس ایک کنٹری کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ کی, ہیوی انویسٹمنٹ کی, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ نیشنلائزیشن کی طرف چلی جائے, جس طرح ہمارے پاس 70s میں ہوا تھا جب بھٹو رجیم تھا. اس وقت جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے ان کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. تو اب یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایک کنٹری کے اندر ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن انویسٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے, انویسٹ کر دیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر لے. تو پھر کس طریقے سے اس ایکسپوجر کو ریڈیوس کرنا کہ تاکہ ہوسٹ گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور نہ کر سکے. تو آپ نے کون کون سی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے وہ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے کنٹری رسک انالیسس میں. اچھا, آپ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے ایسے تھے جیسے آپ انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن جب ایک کمپنی دوسری کمپنی کو ایکوائر کر رہی ہوتی ہے تو بیسیکلی آپ جو پہلی کمپنی ہے یا دوسری کمپنی ہے وہ آپس میں ری اسٹرکچر ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ایک پہلے کمپنی سیپریٹ کام کر رہی تھی, دوسری کمپنی سیپریٹ پارٹ اپنا پلے کر رہی تھی اور الگ سے کام کر رہی تھی. اب ایک کمپنی نے دوسری کو ایکوائر کر لیا تو پھر ان کے اسٹرکچر میں چینجز آئیں گی. تو وہ جو چینجز آتی ہیں دیٹ از بیسیکلی ملٹی نیشنل ری اسٹرکچرنگ. تو ہم اس ٹاپک میں ملٹی نیشنل ری اسٹرکچرنگ میں یہ ڈفرنٹ جو ہمارے ٹاپکس ہیں ان کو پڑھیں گے. ری اسٹرکچرنگ ہوتی کیا ہے,
انٹروڈکشن ٹو ملٹی نیشنل ریسٹرکچرنگ, اس کو پڑھیں گے ہم بڑی ڈیٹیل سے. دین انٹرنیشنل ایکوزیشنز, اب ایک کمپنی دوسری کو اکوائر کرنے کے لیے جا رہی ہے, تو ایک کنٹری کے اندر فار ایگزامپل یو کے کی کمپنی پاکستان کی کسی کمپنی کو اکوائر کرنے کے لیے جا رہی ہے, ظاہر ان کو اپرچونٹی نظر آئی ہے, آلریڈی بزنس اسٹیبلشڈ ہے, کسٹمرز ہیں, پروڈکٹ لائنز موجود ہیں, تو اس نے اس کو اکوائر کرنے کے لیے جانا ہے. تو پھر وہ کس طریقے سے اکوائر کرے گی؟ اب یہاں پر انہوں نے کچھ بتایا, انٹرنیشنل ایکوزیشنز بتائی ہیں کہ ٹرینڈز ان انٹرنیشنل ایکوزیشنز, وہ ٹرینڈز کیا ہے. دین ماڈلز فار ویلیوئنگ فارن ٹارگیٹ, آپ نے جو آلریڈی ایک کمپنی کام کر رہی ہے آپ اس کو اکوائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو پھر آپ نے کون سا ماڈل یوز کرنا ہے اس کی ویلیویشن کے لیے, کون کون سے جو میتھڈالوجیز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. دین بیریئرز ٹو انٹرنیشنل ایکوزیشنز, اب ایک کمپنی دوسرے کو اکوائر کرنے کے لیے جا رہی ہے, درمیان میں اس کو کون کون سی ہرڈلز فیس کرنی پڑیں گی, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دین اسیسنگ پوٹینشیل ایکوزیشنز ان ایشیا اینڈ یورپ, کون کون سی آپ کی ایکوزیشنز ہو چکی ہیں فیوچر پاسٹ میں آپ کی, اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ایک فارن کمپنی تھی, اس نے دوسری کمپنی کو کس طریقے سے اکوائر کر لیا, کس طرح اس کو وہاں پر اپرچونٹی نظر آئی ہے, اس اپرچونٹی کو کس طریقے سے اس نے اویل کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دین فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا ایکسپیکٹڈ کیش فلوز آف فارن ٹارگیٹس, کون کون سے فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کے کیش فلوز کو, ایکسپیکٹڈ کیش فلوز کو. ٹارگیٹ اسپیسیفک فیکٹرز ہیں یا پھر کنٹری اسپیسیفک فیکٹرز ہیں. ٹارگیٹ مینس کہ جس کمپنی کو آپ اکوائر کر رہے ہیں اس کی کیش فلوز کیا ہے, اس کی ایکسپیکٹڈ کیش فلوز کیا ہے, اور وہ جو کمپنی ہے جس کنٹری کے اندر کام کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ کون کون سے فیکٹرز ہیں, یعنی کنٹری اسپیسیفک, اس کنٹری سے اسپیسیفک جو آپ کے ایکسپیکٹڈ کیش فلوز ہے وہ کیا ہے, اس کو ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دین انٹرنیشنل ڈائیورسٹیز کیا ہوتے ہیں, ڈائیورسٹیز کیا ہوتے ہیں, اس کو پڑھیں گے. اینڈ اگین لائک پریویس ون, واٹ از این امپیکٹ, جس طرح ہم نے کیپٹل بجٹنگ کا دیکھا تھا امپیکٹ ایم این سیز ویلیو کے اوپر, یہاں پر ملٹی نیشنل ریسٹرکچرنگ کا امپیکٹ چیک کریں گے ایم این سیز کی ویلیو پہ, ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی ویلیو پہ. ویلیو انکریز ہوتی ہے, ڈیکریز ہوتی ہے, کیش فلو بڑھتے ہیں, کم ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے. سو دیز وڈ بی دا کمپوننٹس آف یور ملٹی نیشنل ریسٹرکچرنگ. اب یہاں پہ دیکھیں اگین کہ آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اس کے لیے آپ نے کیپٹل بجٹنگ کی, پھر کیپٹل بجٹنگ کرنے کے بعد آپ اس میں ایک اور چیز اسیس کر رہے ہیں, دیٹ از کنٹری رسک, اس کو آپ اسیس کر کے اس کی ویٹیج کیپٹل بجٹنگ کے اندر ڈال رہے تھے. اب دو کمپنیز کمبائن ہونے کے لیے جا رہی ہیں, کمبائن مینس کہ ایک کمپنی دوسرے کنٹری کے اندر جا کر اکوائر کر رہی ہے, تو وہ بیسیکلی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی ہے. تو جب دو کمپنیز آپس میں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے آپ کے لیے, دیٹ از ملٹی نیشنل ریسٹرکچرنگ, ملٹی نیشنل ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے اس میں کمپوننٹ شامل ہوں گے جو ہم پڑھیں گے. دین اینٹری اسٹریٹجی اینڈ اسٹریٹجک الائنسز, کون کون سی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ دوسرے کنٹری کے اندر آپ نے جا کے اپنی انٹری شو کرنی ہے, آپ نے دوسری کنٹری کی مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے, کون کون سی اسٹریٹجی آپ یوز کریں گے, اور پھر آپ کے جو الائنسز ہوں گے, فار ایگزامپل آپ دوسرے کنٹری کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کسی سے الائنس کر لیں تو آپ کے لیے انٹری ایزی ہو جائے گی. تو ہم اس ٹاپک کے اندر پڑھیں گے what are basically the entry strategy and what are the strategic alliances. اب آپ کے پاس ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں, یو ہیو ٹو سلیکٹ ون آف them, کہ آپ کون سی سلیکٹ کر رہے ہیں انٹری موڈ, کون سا انٹری موڈ آپ کا ہوگا جو آپ چوز کریں گے اور دوسرے کنٹری کے اندر انٹر ہو جائیں گے, اس کنٹری کی مارکیٹ کے اندر انٹر ہو جائیں گے آپ. دین کور کمپیٹنسیز اینڈ انٹری موڈ, آپ کی کور کمپیٹنسیز کیا ہیں, جس کمپنی کو آپ اکوائر کر رہے ہیں اس کی کور کمپیٹنسیز کیا ہیں, یا آپ اپنی ہی دیکھیں کہ آپ کی کور کمپیٹنسیز کیا ہیں, جس ایریے میں آپ کی کور کمپیٹنسیز ہیں آپ اس میں فوکس کریں رادر دین کہ آپ اپنے آپ کو شو کریں کہ جی ہم اس میں ایکسپرٹیز نہیں بھی رکھتے تب بھی ہم نے انٹری کرنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہاں پر کمپیٹیٹر موجود ہو, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسے بینیفٹس لے سکتے ہیں اس کا, کہ آپ کا کمپیٹیٹر جس کی کور کمپیٹنسی ایک فیلڈ کے اندر ہے, مثال کے طور پہ آپ بیوریجز میں کور کمپیٹنسیز رکھتے ہیں, آپ کے بیوریجز جو ہیں وہ فیمس ہیں, تو آپ کی کور کمپیٹنسیز کے اندر ہے, تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کور کمپیٹنسیز جو ہے آپ کی بیوریجز اس کے اندر ہی کریں, بجائے اس کے کہ آپ فروزن فوڈ کے اندر جس میں آپ بڑے اسمال اسکیل پر کر رہے ہیں,
لیکن دوسرے کنٹری کے اندر وہ ایک اور کمپنی ہے جو اسپیسیفک ہے ہی فروزن فوڈ پر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہاں پر اپنے فروزن فوڈ کے جو آپ کی پروڈکٹ لائن ہے وہ لے کے جائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں پر ایک اور کمپنی آلریڈی کام کر رہی ہے جس کی کور کمپیٹنسیز ہے, جس کی ایکسپرٹیز ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کور کمپیٹنسیز کیا ہیں اور کس طرح ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اندر اپنی اینٹری شو کرتا ہے. دین پریشرز فار کاسٹ ریڈکشن اینڈ اینٹری موڈ. اب آپ کے پاس یہ ہے کہ دوسرے کنٹری کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. اب پرائس آپ ہائی چارج کر نہیں سکتے کیونکہ کمپیٹیٹر موجود ہے وہاں پہ. ہو سکتا ہے آپ کے جو ٹارگٹ جو آپ کے کنزیومرز ہیں وہ زیادہ رچ نہ ہو, تو پھر آپ کو کاسٹ کم کرنی پڑے گی. دیٹ وڈ بی دا پریشر آف کاسٹ ریڈکشن. آپ نے وہ کاسٹ ریڈکشن کا جو پریشر ہے اس کو بھی ابزارب کرنا ہے, اس کے مطابق آپ نے اپنی پرائس فکس کرنی ہے. دین گرین فیلڈ وینچرز آر ایکوزیشنز. اس کا ڈفرنس وہ تھوڑا سا ہم پہلے بھی پڑھیں گے, بعد میں بھی دیکھیں گے کہ وین یو ہیو اے گرین فیلڈ تو پھر کس طریقے سے آپ نے اینٹری شو کرنی ہے اپنی, یا آپ کسی کمپنی کو وہاں پر اکوائر کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں گرین فیلڈ ہوتی کیا ہے. بیسیکلی گرین فیلڈ از اسٹیبلشنگ اے کمپنی رائٹ فرام دا اسکریچ. بالکل آپ نے نئے سرے سے اپنی کمپنی کو وہاں پر اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی یو کے کی کمپنی پاکستان کے اندر اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ آپشن ہے کہ وہ کوئی آلریڈی کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہے اس کو پرچیز کر لیں. اب جیسے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ زونگ موبائلز چائنا کی کمپنی ہے, پاکٹیل پاکستان کی تھی, تو زونگ پاکستان کے اندر آئی اور اس نے پاکٹیل کو پرچیز کر لیا. اب پاکٹیل از نو مور ہیئر. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے, ایکوزیشنز ہو گئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح وارد ٹیلی کام آئی, اب یہ یو اے ای بیسڈ ہے, تو اب وارد نے یہاں پر کسی کمپنی کو اکوائر نہیں کیا بلکہ اپنا نئے سرے سے بزنس سٹارٹ کیا. انہوں نے اپنی کمپنی کو رجسٹر کروایا. کہاں پر رجسٹر کروایا نا, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس جا کے رجسٹر کروایا اور نئے سرے سے بزنس سٹارٹ کیا. جب وہ نئے سرے سے کمپنی کو رجسٹر کرواتے ہیں تو دیٹ از بیسیکلی گرین فیلڈز. تو اس کے بارے میں پڑھیں گے. وٹ آر دا پروز اینڈ کونز آف ایکوزیشنز. کیا اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جب آپ اکوائر کرتے ہیں. پروز اینڈ کونز آف گرین فیلڈز. گرین فیلڈز کے کون کون سے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. دین اسٹریٹجک الائنسز. جب آپ الائنس کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. دین ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف اسٹریٹجک الائنسز. جب آپ الائنس کر رہے ہیں, مل رہے ہیں کسی کے ساتھ, تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. دین میکنگ الائنس ورک, کہ وہ ورکیبل ہو, کس طریقے سے کام کرے, یہ ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے اندر. اچھا, اس سے پہلے آپ کا سارا کام جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, کمپنی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب آپ اگر ہیوی انویسٹمنٹ نہیں کرتے, آپ سمپل یہ ہے کہ جو آپ کا پلانٹ لگا ہوا ہے اسمال اسکیل پہ ہے, وہ پلانٹ اس سے پروڈکشن کر کے آپ دوسرے کنٹریز کی مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس بھیجتے ہیں. وہاں پر جا کر پروڈکشن نہیں کرتے بلکہ اپنے کنٹری کے اندر ہی رکھتے ہیں اور اس سے پروڈکشن دوسرے کنٹریز کے اندر آپ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از یو آر ڈوئنگ اے ورک آف ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کنٹری کے اندر جا کر کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر کوئی ہیوی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. ہیوی انویسٹمنٹ آپ کی اپنے کنٹری کے اندر ہی رہتی ہے. سمپل آپ اپنی پروڈکٹس کو دوسرے کنٹری کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کنٹری کے اندر سے آپ اس کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. تو یو آر بیسیکلی ورکنگ اے فارم آف امپورٹنگ ایکسپورٹنگ. اور کاؤنٹر ٹریڈ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ایک کنٹری ایک طرح کی ایکسپورٹ کرتا ہے, دوسرے کنٹری اس کے اگینسٹ اس کو ایکسپورٹ کر کے بھیج رہا ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو سی the promise and pitfalls of exporting. Then utilizing export management companies. Then export strategy. Export strategy کیا ہے آپ کی, کس طریقے سے آپ نے ایکسپورٹ کی اسٹریٹجیز بنانی ہے. ایکسپورٹ امپورٹ فائنینسنگ, اس کی فائنینسنگ کیسے کریں گے آپ کا ایکسپورٹر دے گا, امپورٹر دے گا, کس طریقے سے اس کی فائنینسنگ ہوگی. دین اس میں پھر آپ کے پاس جو فائنینسنگ ہوتی ہے دیٹ از بینگ ڈن. اب یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ایک کنٹری کا سٹیزن دوسرے کنٹری میں ایکسپورٹ کر رہا ہے, تو اب جو یہاں پر ایک لیک آف ٹرسٹ آ جاتا ہے. وہ لیک آف ٹرسٹ کیا ہے کہ میں اگر پروڈکٹس اپنی بھیج دوں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے پیمنٹ نہ کرے. تو لیک آف ٹرسٹ آ گیا نا. دوسری سائڈ پہ ہو کہ اب ایکسپورٹر کہتا ہے جو بھیج رہا ہے پروڈکٹس,
وہ کہتا ہے کہ میں پروڈکٹس بھیج دوں لیکن مجھے پیمنٹ نہ ملے. یہ تو ایک فارم ہوگی. دوسری فارم یہ ہوتی ہے کہ امپورٹر کو کہتا ہے کہ جی میں پروڈکٹس اس وقت تک نہیں بھیجوں گی جب تک آپ مجھے پیمنٹ نہیں کریں گے. اب اگر امپورٹر کو پیمنٹ کر دیتا ہے تو لیک آف ٹرسٹ یہ آ جاتا ہے کہ میں پیمنٹ کر دوں اور مجھے پروڈکٹس ہی نہ بھیجے ایکسپورٹر, تو یہاں پہ لیک آف ٹرسٹ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ڈفرنٹ میتھڈالوجیز یوز کی جاتی ہیں, ڈفرنٹ درمیان میں جو انٹرمیڈیریز یوز کیے جاتے ہیں وہ بینکس ہوتے ہیں, آپ کو وہ ڈیل کرتے ہیں. وی ول ڈسکس دس ان ڈیٹیل. لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے, ڈرافٹ کیا ہوتا ہے جس کو سم ٹائم یوز ٹو کال بل آف ایکسچینج, وہ کیا ہوتا ہے, بل آف لیڈنگ, یہ کیا ہوتے ہیں, ا ٹائپ آف انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشنز کیا ہوتی ہیں. دین وی ول موو ٹو دا کاؤنٹر ٹریڈ, یعنی ایک آپ کا ایکسپورٹ ہے, دوسرا امپورٹ, تیسرا کمپوننٹ آپ کا کاؤنٹر ٹریڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دین پروز اینڈ کونس, کیا کیا ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کاؤنٹر ٹریڈ کے. یہ دس از اے کائنڈ آف بارٹر سسٹم, جس طرح آپ کے پاس بارٹر سسٹم ہوتا تھا پرانے وقتوں میں, تو اسی طرح کی یہ آپ کی کاؤنٹر ٹریڈ بھی ہوتی ہے. ناؤ فائنینسنگ انٹرنیشنل ٹریڈ. اب جو آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی فائنینسنگ کیسے کی جاتی ہے وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے, کیونکہ اس کے لیے میں نے سیپریٹلی آپ کو ایک الگ سے ٹاپک رکھ دیا تاکہ پتہ چلے کہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کی فنڈنگ کیسے ارینج کی جائے گی, کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا فنڈنگس کو, تاکہ دونوں ہی لوگ جو ہے وہ آپس میں سیٹسفائیڈ ہو. سو وی ول ڈسکس پیمنٹ میتھڈس فار انٹرنیشنل ٹریڈ. آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہیں, ا کائنڈ آف میتھڈ آف انٹرنیشنل بزنس. تو اس میں پری پیمنٹس ہوتی ہیں, ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیتے ہیں. لیٹر آف کریڈٹ ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کو سیپریٹلی اس لیے رکھا ہے میں نے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فائنینس کیسے کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کو. دین سائٹ ڈرافٹس اینڈ ٹائم ڈرافٹس, وہ کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. کنسائنمنٹس کیا ہوتی ہیں, اینڈ دین اوپن اکاؤنٹ, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے اندر. دین ٹریڈ فائنینس میتھڈس, کون کون سے میتھڈز ہیں آپ کے پاس ٹریڈ فائنینس کے. اکاؤنٹ ریسیویبل فائنینسنگ ہے, فیکٹرنگ ہے, لیٹر آف کریڈٹ, بینکرز ایکسیپٹینس, ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ ہے, میڈیم ٹرم کیپٹل گڈس فائنینسنگ ہے جس کو فور فٹنگ بھی بولا جاتا ہے, اینڈ دین کاؤنٹر ٹریڈ. یہ سارے کے سارے ہم میتھڈالوجیز دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ فائنینسنگ کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی. دین وی ول ڈسکس اباؤٹ, اب یہ فائنینس سے تھوڑا سا میں نے ریلیٹڈ اس میں ایڈ کیے ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ ان دا انٹرنیشنل بزنس. کس طرح کی جاتی ہے فائنینشیل مینجمنٹ انٹرنیشنل بزنس. آپ کے پاس بیسیکلی 3 ڈیسیژنز آپ نے لینے ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ ڈیسیژنز, آپ نے ایلوکیشن کرنی ہے. فائنینسنگ ڈیسیژنز, پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے بارے میں ڈیسیژنز. منی مینجمنٹ ڈیسیژن, اب آپ نے اس کو مینج کس طریقے سے کرنا ہے, یہ ڈیسیژنز آپ نے لینے ہوتے ہیں. اب اس سے ریلیونٹ منیمائزنگ کیش بیلنسز, کس طریقے سے آپ نے منیمائز کیش کرنا ہے تاکہ آپ افیکٹولی یوز کریں کیش کو, آپ کے پاس آئیڈل کیش نہ پڑی رہے. ریڈیوسنگ ٹرانزیکشن کاسٹ, آپ نے اپنی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے. دین ٹیکس آبجیکٹو کیا ہوں گے آپ کے. موونگ منی اکراس بارڈرز, اٹیننگ ایفیشنسیز اینڈ ریڈیوسنگ ٹیکسز, یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے اس میں. ڈیویڈنڈ ریمیٹنسز, کس طریقے سے آپ نے ڈیویڈنڈ ریمیٹنس کرنا ہے دوسرے کنٹری کے اندر. رائلٹی پیمنٹس اینڈ فیس, یہ بھی آپ کے جو انٹرنیشنل بزنس کے میتھڈز ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ اڈاپٹ کیے ہیں ادر دین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا ایکسپورٹنگ امپورٹنگ, تو اس کے علاوہ جو میتھڈز ہوتے ہیں اس میں آپ کو کچھ فیس پے کرنا پڑتی ہے, رائلٹی پے کرنا پڑتی ہے, تو وہ کیسے کرتے ہیں آپ. دین ٹرانسفر پرائسز کیا ہوتی ہیں, فرنٹنگ لونز کیا ہوتے ہیں, اینڈ دین ٹیکنیکس فار گلوبل منی مینجمنٹ, کون کون سی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں گلوبل منی مینجمنٹ کے لیے, وہ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے. دین اسٹریٹجی آف انٹرنیشنل بزنس, کون کون سی اسٹریٹجیز آپ یوز کرتے ہیں اس کو پڑھیں گے ہم. اسٹریٹجی ہے فرم, یہ کیا ہوتی ہیں. ویلیو کریشن, کیسے کیا جاتا ہے ویلیو کریشن. اس میں بیسیکلی آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی وہ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ وہ اسٹریٹجی کو اس کو آپ اپنی آرگنائزیشن کی پوزیشننگ شو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. دین ویلیو چین, ویلیو چین کو ہم بیسیکلی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک آپ کا پارٹ ہوگا سروس سے ریلیٹڈ, سپورٹ سے ریلیٹڈ, اور دوسرا آپ کا ایکچوئل ایکٹیویٹیز ہوں گی. ویلیو چین ہوتی کیا ہے, آپ مارکیٹنگ وغیرہ میں بھی شاید پڑھ چکے ہوں اس کے بارے میں, کہ اسٹارٹنگ دا اکوائرنگ آف را مٹیریل فرام دا سپلائر ٹو پروڈکشن آف پروڈکٹس اینڈ پرووائڈنگ اٹ ٹو دا الٹیمیٹ کنزیومرس.
یہ سارے کے سارے درمیان میں ایک چین آتی ہے آپ کی کہ آپ نے را مٹیریل سیکیور کرنے سے لے کے پروڈکشن پروسیس سے لے کے ڈسٹریبیوشن چینل سے لے کے الٹیمیٹ کنزیومر تک آپ نے پروڈکٹس پہنچا دی. صرف یہ نہیں ہے بلکہ یو ہیو ٹو پرووائڈ آفٹر سیل سروسز. یہ پوری کی پوری ایک ویلیو چین ہوتی ہے تاکہ آپ کے کسٹمرز لوئل رہیں, وہ کہیں موو نہ کریں, کوئی اور کمپنی بہتر آ جائے تو اس کی طرف سوئچ نہ کریں. یہ ہم اس میں بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. دین وٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹریٹجیز, کیا ہوتی ہیں, اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. دین فائنلی وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا کلچر اینڈ ایتھکس. یہ آپ کے جو انٹرنیشنل بزنس میں شروع میں یہ ٹاپک دیا گیا تھا, لیکن میں نے اس کو اینڈ پہ رکھا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ کمپلیکس بھی تھا, تھوڑی سی اس میں ظاہر ہے یہ بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہے تو کچھ ایمبیگوٹی کریٹ کر سکتا تھا. وہ جو بزنس کا ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس کو یہ ریڈیوس کر سکتا تھا. تو فار دیٹ پرپز آئی پٹ اٹ ان مائی لاسٹ 2 لیکچرز, لیکچر نمبر 31 اینڈ 32. ہم کلچرل ڈفرینسز جو ہے وہ پڑھیں گے اپنے لیکچر نمبر 31 میں, اور جو ایتھکس سے ریلیٹڈ ہمارے کمپوننٹس ہیں وہ ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 32 میں, جو آخری لیکچر ہوگا. تو یہ پورے کے پورے آپ کی کورس آؤٹ لائن ہے جو ہم ان 32 لیکچرز میں کور کریں گے. اور آپ کو اب آئیڈیا ہوگا کہ دیکھیں کہ یہ کتنے ٹاپک امپورٹنٹ ہیں. جب تک آپ کو یہ ٹاپکس ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, آپ مارکیٹ میں جا کر انٹرویو کے دوران آپ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے, آپ لنک کریٹ کریں گے ان کا. تو یہ ہمارا پورے کے پورے کورس آؤٹ لائن ہوگی. ہم سٹارٹ کریں گے ملٹی نیشنل کارپوریشن سے, ہم انٹرنیشنل بزنس میتھڈز دیکھتے آئیں گے وہ کون سے ہیں, پھر ہم ملٹی نیشنل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ہم کیپٹل بجٹنگ کی طرف جائیں گے, ملٹی نیشنل ریسٹرکچرنگ دیکھیں گے. یہ سارے کا سارا پروسیس کرتے ہوئے امپورٹنگ ایکسپورٹنگ, یہ سارا کرتے کرتے ہم اسٹریٹجیز دیکھیں گے, کون کون سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کیا کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جاتی ہے. اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ آپ کیونکہ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, انٹرنیشنل بزنس کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ نے کلچرز اور ایتھکس ان دونوں کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر آپ اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے. آپ کے مینیجر کو کلچرل کراس کلچرل لٹریسی ہونی بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو کراس کلچرل لٹریسی نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی دوسری مارکیٹ کے اندر اپنی پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے ان نہیں کر سکتے, انٹر نہیں کر سکتے. اور آپ جو پرپس تھا آپ کا کہ اپنے پروفیٹیبلٹی کو آپ پروفیٹیبلٹی لینی پلس پروفیٹیبلٹی میں گروتھ لے کر آنا, وہ کبھی بھی آپ نہیں کر سکیں گے. تو دس وڈ بی دا ٹوٹل ٹاپکس آف اوور انٹرنیشنل بزنس. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا لنک بھی پتا چلا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کا لنک کریٹ کیا ہے اور ان سب ٹاپکس کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ضروری ہے. جو میں نے فوکس کیا ہے زیادہ تر وہ آپ کی ایف ڈی آئیز پر فوکس کیا ہے, اور اس کے علاوہ امپورٹنگ ایکسپورٹنگ کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے, اور یہی میتھڈ زیادہ یوز کیے جاتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل بزنس کے اوپر. تو یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم 32 لیکچرز میں کور کریں گے. ابھی آپ کا پہلا لیکچر آپ کا جو ہے وہ اس کورس آؤٹ لائن سے ریلیٹڈ ہی تھا, تو بیسکس آپ کو میں نے بتا دی ہیں. ان کی ڈسکشن انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے اور لیکچر نمبر 32 تک پہنچ جائیں گے. سو دس واز آل اباؤٹ فار آور ٹوڈیز لیکچر نمبر 1. میں کیا آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ دو سائملٹینیس چلنے والی چیزیں ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں اور ہونی بھی چاہیے کہ میں آپ کو یہ جو میں نے آپ کو ٹاپک بتائے ہیں یہ ان کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ دوں, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کمپلیٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ دوں تاکہ آپ کے نہ صرف لیکچرز, نہ صرف آپ کے ایگزامز, نہ صرف آپ کے جو کوئزز اسائنمنٹس ہوں گے ان میں آپ کو یہ فائدہ دیں, بلکہ آفٹر کمپلیشن آف یور پروگرام you must be very confident enough. This would be my task جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے. میری آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جو میں آپ کو پڑھاؤں
آپ اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ لیں, کیونکہ میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ جس کو میں ایسے ہی اوور لک کر دوں, اس کو ڈسکس نہ کروں. اب آپ اگر خود دیکھیں کہ آلموسٹ 1 hour 10 minutes 1 hour 15 minutes کا ایک لیکچر ہوگا, مور اور لیس 1 hour کے قریب ہوگا یہ. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ ڈیلی 1 گھنٹہ ایک لیکچر کو دیں, اب ویک میں آپ کے 2 لیکچرز ہوں گے, تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کورس کے ویک میں صرف 2 لیکچرز آپ نے اٹینڈ کرنے. تو آپ اگر اس کو ہی پراپر طریقے سے نہیں سنیں گے تو آپ میری ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اتر رہے. ہمیشہ دونوں کی ایکسپیکٹیشنز جب میچ کریں گی کہ آپ ٹائم ایلوکیٹ کریں, ٹائم دیں اس کو, اور پھر ٹائم ویسٹ نہیں کریں بلکہ ٹائم یوٹیلائز کریں کہ جو میں بتاؤں آپ اس کو سنیں, اس کو سمجھیں. تو جب دونوں کی ایکسپیکٹیشنز میچ کریں گی تو انشاءاللہ وی وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دس کورس, اور جو آبجیکٹو ہوگا ہمارا اس کورس کا وہ ہم فلفل کر رہے ہوں گے. سو انشاءاللہ وی ول میٹ ان اور لیکچر نمبر 2 جہاں سے ہم ایم این سیز کو اسٹارٹ کریں گے. سو یہاں تک اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ وی ول کم اپ ود دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف our first topic. So up to that, thank you very much. Take care and Allah Hafiz.